بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قریش صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کے بعد کس کرب سے گزر رہے تھے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شرائط کو مسترد کرتے ہوئے تیسری شرط یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا۔ ان کا یہ جذباتی فیصلہ آگے کس موڑ پہ پہنچے گا، یہ ہم آج کی اس قسط میں ملاحظہ کریں گے۔ بنو خزاع قبیل پر وحشیانہ حملے کی خبر مدینہ پہنچی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بجلی کی طرح گری۔ حدیبیہ کا معاہدہ، وہ مقدس عہد، ٹوٹ چکا تھا۔ یہ صرف ایک قبائلی جھڑپ نہیں تھی، یہ ایک کھلی اور صریح عہد شکنی تھی، ایک ایسی غداری جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں جس بھروسے کو اتنی محنت سے بنایا گیا تھا وہ بکھر گیا تھا۔ اس راستے کا انتخاب در حقیقت جنگ کا انتخاب تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ خون ریزی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ غداری کی تائید کرتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلے کے تمام نتائج کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تمام فیصلوں میں سب سے سنگین انتخاب تھا، کیونکہ اس سے جنگ کی وہ قوتیں آزاد ہو گئیں جنہیں معاہدے نے 2 سال تک کامیابی سے روکے رکھا تھا۔ انہوں نے پرامن حل کی پیشکشوں کو مسترد کر دیا تھا اور مؤثر طریقے سے آخری مہلک توڑ پھوڑ کا انتخاب کیا۔ تاہم مسلمان قاصد کے جاتے ہی قریش کی قیادت پر پچھتاوے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہیں اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ مکہ کے سب سے طاقتور اور سیاسی طور پر ذہین رہنما ابو سفیان نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ابھی کیا بھیانک غلطی کی ہے۔ وہ جانتے تھے انہوں نے صلح حدیبیہ توڑ کر ایک وحشیانہ جنگ کی دعوت دی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ معاہدہ توڑ کر انہوں نے ایک ایسے تنازع کے دروازے کھول دیے ہیں جسے وہ جیت نہیں پائیں گے۔ گھبراہٹ کی حالت میں ابو سفیان نے خود مدینے کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد مایوس کن تھا۔ صورتحال کو سنبھالنا، پیغمبر سے درخواست کرنا کہ وہ معاہدے کی تجدید کر دیں اور ایسے ظاہر کریں جیسے قتل عام کبھی ہوا ہی نہیں۔ انہیں امید تھی کہ ان کا ذاتی وقار اور ان کے خاندانی تعلقات ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں، شاید انہیں کچھ فائدہ دلائیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ غداری بہت گہری تھی اور خلاف ورزی بہت سنگین۔ جب ابو سفیان مدینہ پہنچے تو انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو ان کی طرف سے سفارش کرنے کو تیار ہو۔ پھر انہوں نے پیغمبر کے قریبی ساتھیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں۔ دونوں نے سختی سے انکار کر دیا اور غداری کے ایسے گھناؤنے فعل کو معاف کرنے پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہوئے۔ آخر کار وہ علی ابن طالب کے پاس گئے جنہوں نے